ناظرین، آج میں آپ کو پہلی امت کے دو ایسے بادشاہوں کے بارے میں بتاؤں گا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنی بادشاہت اور سلطنت کو چھوڑ دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ کی آل پاک اور آپ کے پیارے اصحاب پر۔ ناظرین، مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ اپنے والد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ پہلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا، خوب شان و شوکت سے اس کے دن و رات گزر رہے تھے، مگر ایک دن اس کی قسمت کا ستارہ چمکا اور وہ اپنی آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنے لگا کہ میں جن دنیاوی راحتوں اور آسائشوں میں گم ہو کر اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو بھول چکا ہوں، عنقریب یہ ساری نعمتیں ختم ہو جائیں گی، اور میری حکومت و بادشاہت نے تو مجھے اپنے رب کی عبادت سے غافل کر رکھا ہے۔ چنانچہ وہ رات کے اندھیرے میں اپنے محل سے نکلا اور پوری رات وہ تیزی سے سفر کرتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو وہ اپنی سلطنت کی سرحد کو پار کر چکا تھا۔ اس نے سمندر کے ساحل کا رخ کیا اور وہیں پر رہنے لگا۔ بادشاہ اینٹیں بنا بنا کر بیچتا اور جو رقم حاصل ہوتی اس میں سے کچھ اپنے خرچ کے لیے رکھ لیتا اور باقی سب صدقہ کر دیتا۔ اسی حالت میں اسے کافی عرصہ گزر گیا۔ آخر کار اس کی خبر اس ملک کے بادشاہ کو ہوئی تو اس بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ مجھ سے آ کر ملو، لیکن اس نے ملنے سے انکار کر دیا اور بادشاہ کے پاس نہیں گیا۔ دوسرے بادشاہ نے پھر اپنا قاصد بھیجا اور پہلے بادشاہ کو اپنے پاس بلایا، مگر اس نے پھر سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے بادشاہ سے کیا مطلب اور مجھے بادشاہ سے کیا کام ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں۔ جب دوسرے بادشاہ کو یہ بات پتہ چلی تو وہ خود گھوڑے پر سوار ہو کر سمندر کے ساحل پر آیا۔ جب پہلے والے بادشاہ نے دیکھا کہ اس ملک کا بادشاہ میری طرف آ رہا ہے تو وہ بھاگنے لگا۔ دوسرے بادشاہ نے جب اسے بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگا، لیکن وہ بادشاہ کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ جب دوسرا بادشاہ اسے نہیں ڈھونڈ سکا تو اس نے بلند آواز سے کہا، اے اللہ کے بندے، میں تجھ سے کچھ بھی نہیں کہوں گا، تو مجھ سے خوفزدہ نہ ہو، میں تو صرف تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جب پہلے والے بادشاہ نے اس کی بات سنی تو وہ دوسرے بادشاہ کے سامنے آیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، اے شخص، اللہ تعالیٰ تجھے برکتیں عطا فرمائے، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا اور کہا کہ میں فلاں ملک کا بادشاہ تھا۔ جب میں نے غور و فکر کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں جن دنیا کی دولت میں مست ہوں یہ تو عنقریب فنا ہو جائے گی، اور اس دولت و حکومت نے تو مجھے غفلت کی نیند سلا رکھا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے تمام پچھلے گناہوں سے توبہ کی اور دنیا کی تمام راحتوں اور آسائشوں سے الگ رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ میری اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جب دوسرے بادشاہ نے یہ سنا تو اس نے کہا، میرے بھائی، جو کچھ تم نے کیا ہے میں تم سے زیادہ اس کا حقدار ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ گھوڑے سے اترا اور اسے وہیں چھوڑ کر اس نیک شخص کے ساتھ چل دیا۔ چنانچہ دونوں بادشاہ ایک ساتھ رہنے لگے اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے، اور انہوں نے یہ دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں ایک ساتھ موت نصیب فرما۔ چنانچہ ان دونوں کا ایک ہی دن انتقال ہوا اور ان کی قبریں بھی ایک ساتھ ہی بنائی گئیں۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر میں مصر میں ہوتا تو ان دونوں بادشاہوں کی قبروں کی جو نشانیاں ہمیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، میں ان کی وجہ سے انہیں ضرور پہچان لیتا اور میں تمہیں ان کی قبریں ضرور دکھاتا۔ تو ناظرین، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ بندہ جب اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے
تو اس کی نگاہ میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے نیک بندوں کا غلام بنائے اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔